پاکستانیوں کے لیے یہاں پہ UK میں آنا اور یہاں پر آ کر رہنا اور پھر اس کے بعد یہاں سے کبھی بھی واپس نہ جانے کی خواہش اتنی کہ زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے کہ یہاں پر رہنے کی خواہش میں اچھے اور برے میں تمیز بالکل ہی ختم ہو چکی ہے۔ کیا نیکی اور کیا گناہ، کیا سزا اور کیا جزا، یہ سب کچھ بھول کے صرف اور صرف اس خواہش میں کہ ہم ہمیشہ کے لیے یہاں پہ UK میں رہیں اور کبھی بھی واپس پاکستان نہ جائیں، لوگ ایسے ایسے کارنامے سر انجام دے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستانی کمیونٹی کے لیے یہاں پہ عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جینا بہت زیادہ محال ہو گیا ہے۔ یہاں پہ پاکستانی ایک فیملی نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جسے کہ سننے کے بعد آپ خود جو ہے نا اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، کیونکہ ایک بچی جو کہ یہاں پہ UK میں تھی، اس کا جی مرڈر ہو گیا۔ اور مرڈر کرنے والا کون تھا سن کے آپ لوگ بھی حیران ہو جائیں گے، اس کا اپنا سگا باپ۔ پچھلے دنوں میں ہم نے پاکستان میں ایک بہت ہی بھیانک قسم کا واقعہ سنا کہ وہاں پہ زارا مرڈر کیس جو تھا نا وہ سامنے آیا، لیکن اس میں کیا تھا کہ زارا کے قتل کے پیچھے اس کی ساس کا ہاتھ تھا۔ چلو یہ بات تو ایکسیپٹیبل ہے، مطلب کسی نہ کسی حد تک انسان اس چیز پہ بلیو کر سکتا ہے کہ بھی ساس کے اندر جو تھی نا وہ جیلسی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی بہو کو مار ڈالا، چاہے اس نے قصائیوں کی طرح ہی سلوک کیا، لیکن چلو ایک نہ ایک بیس بنتی ہے۔ لیکن یہاں پہ UK میں ایک بچی، چھوٹی سی بچی جو کہ 10 سال کی تھی، اتنی معصوم، آپ لوگ بھی اس کی تصویر دیکھیں گے تو آپ لوگ بھی کہیں گے کہ بہت ہی زیادہ معصوم فرشتہ صفت ایک بچی، اور اس کو پہلے تو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اس شخص نے، اس پاکستانی شخص نے، اور پھر اس کے بعد اس کو قتل بھی اپنے ہاتھوں سے ہی کیا۔ اب جی ہوا کیا ہوا، یہ کہ بھی 2003 میں یہاں پہ UK میں پاکستان سے نا ایک آدمی آیا، اور یہاں پہ آنے کے بعد اس نے اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر آیا تھا، کچھ عرصہ یہاں پہ رہا، اور پھر اس کے بعد اپنا سٹیٹس کلیئر کرنے کے لیے اس نے پولینڈ کی ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ یہ یہاں پہ چکر بہت عام ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ یہاں پہ گوریوں سے اور یورپین لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنا ایک سٹیٹس یعنی کہ یہاں پہ اپنے پیپرز جو ہے نا اس کو پکا کر لیتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ رہنے کے لیے انڈیفینیٹ سٹے لے لیتے ہیں۔ اب جی عرفان شریف نامی یہ شخص پاکستان سے یہاں پہ UK میں آیا، اور یہاں پہ آ کے اس نے ایک یورپین یعنی کہ پولینڈ کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، اور اس کے بعد اس سے نا یہاں پہ اس کی ایک بیٹی ہوئی جس کا کہ نام سارا تھا، سارا شریف اس کا نام تھا۔ اور اس بچی کی بیس کے اوپر نا اس بندے کے ڈاکومنٹ سیدھے ہوئے، یعنی کہ جو اس کا یہاں پہ لیگل سٹیٹس تھا نا، وہ اس نے جب یہ بچی 7 سال کی ہو گئی اس کے بعد کیا تھا کہ بھی اس نے اپنا کیس فارورڈ کیا کہ میری جو شادی ہے وہ جینون ہے اور میری ایک بیٹی ہے، اور اب 7 سال اس کو ہو گئے ہیں، تو اس کی بیس کے اوپر اس نے یہاں پہ اپنا انڈیفینیٹ لیا، اور پھر فائنلی اس کا پاسپورٹ ہو گیا۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ ایسا کرتے ہیں کہ بھی یہاں پہ آ کے اپنے بچے ان کے ہوتے ہیں اور پھر ان کے اوپر جو ہے نا لوگ اپنا سٹیٹس سیدھا کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بھی لوگ جو ہے نا اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اور ان کو ایک بلیسنگ کے طور پہ لیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو ہے نا ہم لوگ یہاں پہ رہنے کے لیے فار ایور رہنے کے لیے قابل ہو گئے۔ لیکن یہ باپ جو تھا نا، اس نے کسی بھی چیز کی کوئی قدر و قیمت نہیں ڈالی، نہ اس نے کسی چیز کو اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت کے طور پہ اسے ایک بلیسنگ سمجھا، بلکہ باپ کے روپ میں آپ کہہ لیں کہ ایک قصائی ہی تھا، جس نے کہ اپنا جب اس کا سٹیٹس سیدھا ہو گیا، اس کو پاسپورٹ مل گیا، تو جی اس نے اپنی اس وائف کو یعنی کہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی، جو کہ پولینڈ کی لڑکی تھی، اس کو اس نے ڈائیورس دے دی، سارا کی ماں کو۔ اور پھر اس کے بعد کافی لمبا ان کا کیس چلا کورٹ کے اندر، اور سارا کی جو کسٹڈی تھی نا وہ اس کے باپ کو یعنی کہ عرفان شریف کو مل گئی۔ اس کے بعد یہ عرفان شریف نے کیا کیا، اس نے ایک پاکستانی لڑکی کے ساتھ شادی کی۔ ہمارے پاکستانیوں کا بھی نا کوئی حال نہیں ہے، یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے کام سیدھے ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے شادی کرنے کا بھی ان کو بڑا شوق ہوتا ہے۔ اس نے بھی یہی کیا عرفان شریف نے، اس نے جو تھا نا اپنے سے 13 سال چھوٹی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، جس کا کہ نام تھا بنش بطول۔ اب اس کا تو چونکہ پاسپورٹ سیدھا ہو چکا تھا اور ایک بچی بھی تھی جسے کہ اس نے سنبھالنا تھا، تو اس لیے اس نے پاکستان سے ایک عورت بنش بطول کو شادی کر کے یہاں پہ لے آیا، اور اس کی بیس کے اوپر جو تھا نا بنش بطول کا بھی بعد میں پاسپورٹ ہو گیا۔ اب جی پچھلے سال جو تھا نا اس بچی کی
ڈیڈ باڈی گھر کے اندر پائی گئی، یعنی کہ سارہ شریف کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ اس کے گھر کے اندر تھی، اور اس کے اپنے ہی باپ نے پاکستان سے جا کے نا فون کیا یہاں پہ یو کے کی پولیس کو۔ 8 منٹ کی تقریباً کال تھی، اور یہ سارے کا سارا جو واقعہ تھا نا وہ 8 اگست اور 2003 میں یہ ہوا تھا، اور جی آج یعنی کہ 2-3 دن پہلے جو ہے نا اس کیس کا فیصلہ آیا ہے، جس میں کہ عرفان شریف کو اور اس کی وائف بینش بطول کو سزا ہو گئی ہے کہ انہوں نے سارہ شریف کا قتل کیا، اور اس کے اوپر جو تھا نا ان کو عمر قید کی سزا ہو گئی ہے۔ اب جی آپ سوچیں گے کہ ایک باپ جس کی کہ اپنی سگی بیٹی ہے اس کو وہ کس طرح سے قتل کر سکتا ہے؟ بہت زیادہ ان ایکسیپٹیبل چیز ہے، ناقابل یقین بات ہے، لیکن ایسا ہوا ہے۔ اور جی جب یہ بینش بطول یہاں پہ آ گئی، یہاں پہ آنے کے بعد اس کے اپنے بھی 3 بچے ہوئے، یعنی کہ یہ سارا ٹائم جو تھا نا وہ آسانی کے ساتھ نہیں، بلکہ آپ کہہ لیں کہ بھی سارہ کی کسٹڈی اس کو ملی تھی جب وہ 7 سال کی تھی، اور اس کے بعد تقریباً 3 سال کے عرصے کے اندر اندر جو تھا نا وہ بینش کے اپنے بھی 3 بچے ہو گئے تھے، اور اس کا سب سے جو ینگسٹ چائلڈ ہے نا وہ 1 ایئر اولڈ تھا۔ اب جی سوتیلی ماں تو سوتیلی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی سگی نہیں بن سکتی، اور اوپر سے آپ کہہ لیں کہ بھی اتنی ینگ ایج میں وہ لڑکی یہاں پہ آئی، لیکن پھر بھی انسان کے اندر تھوڑی سی انسانیت نام کی کوئی چیز ہونی چاہیے کہ جس بچی کے بیس کے اوپر پہلے تو اس شخص نے یعنی کہ عرفان شریف نے اپنا پاسپورٹ حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد بینش بطول نے بھی اپنا پاسپورٹ حاصل کیا، اسی بچی کے ساتھ ان لوگوں کا گھر میں سلوک جو تھا نا وہ بہت ہی ناقابل روا تھا۔ سارہ کے اوپر ایک کافی عرصے سے جو تھا نا وہ ظلم یعنی کہ تشدد کیا جا رہا تھا گھر کے اندر۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھی یو کے میں رہتے ہوئے کسی کو فزیکلی ابیوز کرنا یا اس کے اوپر تشدد کرنا، ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ اور پولیس کو اس بات کا پہلے کیوں نہیں پتہ چلا؟ سارہ جو تھا نا وہ پہلے اسکول میں جاتی رہی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جو تھا نا جب اس کے اوپر یہ تشدد کے نشان آتے تھے، اس کے جسم کے اوپر بروز کے یعنی کہ جلے ہوئے ہونے کے نشانات پائے جاتے تھے، مارنے پیٹنے کے نشانات پائے جاتے تھے، تو جو اسکول میں ٹیچرز تھی نا انہوں نے اس چیز کو نوٹ کرنا شروع کر دیا کہ بھی سارہ کے باڈی کے اوپر کبھی ہاتھ پہ کچھ ہوتا ہے، کبھی پاؤں پہ کچھ ہوتا ہے، کبھی اس کی فیس کے اوپر کچھ نشانات پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے جب سارہ سے پوچھنا تو سارہ نے چونکہ باپ سے ڈرتی تھی، بہت زیادہ اس کو مارا پیٹا جاتا تھا گھر میں، تو اس لیے وہ اسکول میں کچھ نہیں بتاتی تھی، لیکن پھر بھی اسکول کی ٹیچر نے جو تھا نا اس کی کمپلین کر دی، اور اسی دوران جو تھا نا سارہ کے پیرنٹس نے اس کو اسکول سے اٹھا لیا، یعنی کہ اس کو اسکول سے ہٹا لیا کہ آپ ہمارے بچے کا نام کاٹ لیں، ہم اس کو مزید نہیں بھیج رہے کیونکہ ہم اس کی ہوم سکولنگ کرنے لگے ہیں۔ اب جی بینش بطول جو تھی نا وہ ایک بہت ہی مکار قسم کی عورت تھی، سوتیلی ماں تھی، اور وہ بہت زیادہ نا بھڑکاتی تھی اپنے شوہر کو یعنی کہ عرفان شریف کو سارہ کے خلاف کہ اس نے یہ حرکت کر دی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، بہت زیادہ اس کو نا پل اینڈ پش کر رہی تھی۔ تو عرفان شریف جو تھا نا وہ ایک آپ کہہ لیں بہت ہی ناروا قسم کا انسان تھا، اس نے کبھی بھی اس چیز کو سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ اندر سے نفرت تھی کہ بھی یہ ایک پالش لڑکی کا نا لڑکی ہے، بیٹی ہے، یہ نہیں اس نے سوچا کہ بھی یہ میرا خون ہے، میری بیٹی ہے، بلکہ یہ سوچا کہ یہ اس کی ماں جو تھی نا وہ پالش تھی۔ جب پالش لڑکی سے شادی کرنی تھی، اسٹیٹس لینا تھا، تب وہ ٹھیک تھی، اور جب اس کی بیٹی کو سنبھالنا پڑا تو تب اس وقت اس کے خلاف جو تھا نا اندر سے نفرت کے جو جذبات تھے نا وہ نکل کے سامنے آئے۔ تو جی سارہ کو جو تھا نا انہوں نے اس کے باپ نے بہت زیادہ مارتا تھا، کبھی کسی بات پہ مارنا، کبھی کسی بات پہ مارنا، اور انسانوں کی طرح نہیں، مطلب کہ تھوڑا بہت ڈانٹ دیا بچے کو یا منع کر دیا یا کچھ اس طرح سے، بلکہ جو کرکٹ کھیلنے والا بیٹ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اس کو مارا پیٹا جاتا تھا، کبھی اس کے پاؤں کے اوپر جلا ہوا پانی ڈال دیا جاتا تھا، کبھی اس کے جسم کے اوپر تشدد کے نشانات ہوتے تھے، اور جب اس کا یہ مرڈر ہوا ہے نا تو اس کے باڈی کے اوپر 71 یعنی کہ 71 ایکسٹرنل جو تھے نا فریکچرز وہ پائے گئے، آپ یہاں سے اندازہ کریں، اور اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی نا اس کے بنک بیڈ کے اندر ایک بلینکٹ کے نیچے چھپا دی گئی تھی، وہاں سے آ کے پولیس نے اس بچی کی جو ڈیڈ باڈی تھی نا اس کو بازیاب کروایا، اور پھر اس کو کبھی بیٹ کے ساتھ مارتے تھے، اس طرح کے مختلف قسم کی حرکتیں کرتے تھے، اور اس کو اس کے نشانات کو چھپانے کے لیے جب وہ اسکول جاتی تھی نا تو اس کو
حجاب پہنایا جاتا تھا، یعنی کہ اوپر سے اسکارف دے کے نا اسکول میں بھیجا جاتا تھا تاکہ اس کے نشانات جو ہے نا وہ دوسروں کو نظر نہ آئیں۔ اسکول میں جب وہ اپنی فرینڈس کے ساتھ بات کرتی تھی تو کرتے ہوئے سم ٹائم بتا دینا کہ بھی میں کبھی بائک سے گر گئی، کبھی اس طرح کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ اس نے بتانا، کبھی میں اسٹیئر سے گر گئی، کچھ ہو گیا، بہانے لگانے۔ لیکن یہ تھا کہ اس کی فرینڈس نے اس چیز کی رپورٹنگ کی کہ بھی اپنی ٹیچر کو جا کے بتایا کہ بھی سارا کے ساتھ نا گھر میں کچھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا۔ پھر جی جس دن یہ واقعہ یعنی کہ 8 اگست 2023 کو یہ سارا کا مرڈر ہوا نا، اس دن بہت زیادہ اس کو مارا گیا۔ اس کی باڈی کے اوپر 71 جو تھے نا 71 فریکچرز اس کی باڈی کے اوپر پائے گئے۔ اس کے برین کے اوپر جو تھے نا وہ مارنے کے تشدد کے نشانات تھے، اس کے جسم کے اوپر جلے ہوئے ہونے کے نشانات تھے۔ اور یہ ہے کہ بھی جہاں پہ یہ مرڈر ہوا نا جس گھر کے اندر، وہاں پہ جو بیٹ پایا گیا نا، یعنی کہ جو کرکٹ کا کھیلنے والا بلہ ہوتا ہے، اس کے اوپر سارا کا خون تھا۔ یعنی کہ اتنا زیادہ اس کے باپ نے اس کو مارا، اتنا تشدد کیا سوتیلی ماں کے بہکانے کے اوپر کہ اس بچی کو جان سے ہی مار ڈالا۔ اور اوپر سے مزید ڈھٹائی یہ تھی کہ وہاں پہ لکھ کے ایک نا نوٹ رکھ گئے، یعنی کہ ایک لیٹر لکھ کے رکھ گئے کہ بھی اس کا جو مرڈر ہے نا وہ میرے ہاتھوں ہوا ہے، لیکن میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یعنی کہ میں نے انٹینشنلی نہیں کیا، یہ ایکسیڈنٹلی ہو گیا کہ بھی میرے ہاتھوں میری ہی بچی جو ہے نا وہ قتل ہو گئی ہے۔ اور میں نے اس کے اوپر تشدد کیا، میں نے اس کو مارا پیٹا اور اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ پھر جی مزید یہ کہ بھی اس قتل کو چھپانے کے لیے ان لوگوں نے کیا کہ اس وقت گھبرا گئے اور جی یہ عرفان شریف اور اس کی بیوی بینش بطول اور اس کا بھائی یعنی کہ جو سارا شریف کا چاچا تھا نا وہ پاکستان چلے گئے فوری طور پہ ایمرجنسی میں ٹکٹ لے کے، اور ان کے پاس بچے تھے ساتھ میں جن کو لے کے یہ پاکستان چلے گئے۔ اور پھر پاکستان اترنے کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد عرفان شریف نے نا یہاں پہ UK کی پولیس کو کال کی کہ اس طرح سے اس نے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہاں پہ نا میری بیٹی ہے سارا شریف، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ میرے سے ہوا ہے، یعنی کہ اعتراف جرم بھی اپنے منہ سے کر لیا۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ یہ لوگ پاکستان میں جو تھا نا وہ چھپ گئے اور اس طرح سے کبھی دبئی چلے جاتے تھے، کبھی پاکستان، اور مینس یہ تھا کہ بھی یہ لوگ کسی بھی طور پہ نا UK کی پولیس کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے، لیکن سٹل جو تھا نا وہ UK کی پولیس، تو پھر آپ کو پتہ ہے UK کی پولیس ہے، اس نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ آخر کار انہوں نے تنگ آ کے ان کا جو تھا نا جینا دنیا میں کہیں پہ بھی پاسبل نہیں ہو رہا تھا، پھر انہوں نے پھر سے فون کیا UK کی پولیس کو کہ بھی آپ لوگ ہمیں تنگ کرنا بند کریں، ہم لوگ جو ہے نا وہ UK آ کے ان سارے کیسز کو، ان ساری چیزوں کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر جی یہ لوگ آئے UK، اور UK آنے کے بعد یعنی کہ جب ان کی فلائٹ یہاں پہ لینڈ ہوئی ہے نا تو اس فلائٹ میں یعنی کہ ایک نارمل فلائٹ میں ہی یہ لوگ آئے تھے، لیکن یہ تھا کہ جب یہ لوگ یہاں پہ لینڈ ہوئے ہیں تو اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی اس فلائٹ کے اندر کہ کوئی بھی پیسنجر جو ہے نا وہ اپنی جگہ سے موو نہیں ہوگا۔ 7 منٹس کے اندر وہاں پہ پولیس پہنچی اور پھر پولیس نے آ کے ان کو وہاں سے ہتھ کڑی لگائی، عرفان شریف اور اس کی بیوی بینش بطول کو، اور پھر وہاں سے اس کو لے کے ان کو پولیس جو تھا نا ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس کے بعد پھر باقی کے جتنے پیسنجرز تھے نا ان کو الاؤ کیا گیا کہ وہ وہاں سے باہر جو ہے نا وہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال جی بہت لمبا کیس چلا، بہت زیادہ انویسٹیگیشن ہوئی اور اینڈ پہ یہی پتہ چلا کہ عرفان شریف نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی سارا شریف کو قتل کیا ہے۔ اور یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مطلب ایک ناقابل یقین واقعہ ہے کہ بھی ایک باپ کس طرح سے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو جانوروں کی طرح مار مار کے اس کو قتل کر سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ جو تھا نا وہ سوتیلی ماں کے بہکاوے میں آ کے اس کی کہہ لیں کہ بھی ایک جو مردوں کے اندر خصلیت ہوتی ہے نا کہ بھی ایک چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا اور پھر اس کے ناز نخرے اٹھانا اور پھر اس کے بعد اس کے بہکاوے میں آ کے اس طرح کی حرکتیں کر جانا، تو یہ سارا کچھ جو تھا نا اس بہکاوے کی وجہ سے ہوا۔ اب جی یہاں پہ UK کی کورٹ نے ان لوگوں کو عمر قید کی سزا دے دی ہے، دونوں کو دی ہے، اور جو اس کا چاچا تھا نا سارا شریف کو اس کو چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ وہ اس سارے کے سارے جرم میں گلٹی نہیں پایا گیا، یعنی کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ان کے اپنے جو یعنی کہ عرفان شریف اور بینش بطول کے جو اپنے بچے تھے ان کو پاکستان میں ہی UK کی گورنمنٹ نے رہنے دیا ہے۔ اب ان کو وہاں پہ جو پاکستان کے چلڈرن کیئر ہوم ہوتے ہیں نا وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا، یعنی کہ ان کو یہاں پہ لا کے یہاں کی گورنمنٹ کے اوپر مزید کوئی بھی بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے۔
बहुत ही एक अफ़सोसनाक अमल है, बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है, लेकिन आप लोग यकीन मानें कि ये वाक़या हुआ है। यहाँ के सोशल मीडिया में, यहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके बारे में खूब मतलब पूरी कवरेज दी जा रही है, बताया जा रहा है कि भी किस तरह से ये मर्डर हुआ। और इवन यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उसने भी इसके बारे में कमेंट्स दिए हैं, अपने बयानात दिए हैं कि भी सारा शरीफ के साथ जो ज़्यादती हुई है, उसका जो कत्ल हुआ है और उसमें जो यूके की गवर्नमेंट इसको बचा नहीं सकी, उसके बारे में उसने बड़े ही ताज़ियाती जो थे ना वो बयानात जारी किए हैं। और यहाँ पे आप लोग देखें, जब इतने बड़े लेवल पे यानी कि प्राइम मिनिस्टर इस बारे में बयान दे रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तानियों का क्या इमेज यहाँ पे आएगा, क्या इमेज उभर के आएगा कि पाकिस्तानी और स्पेशली मुसलमान जो हैं वो कितने एक ज़ालिम हैं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि जो लोग यहाँ पे यूके में आके पाकिस्तान का नाम इस तरह से बदनाम करते हैं, तो उनके बारे में क्या होना चाहिए, क्या जाए ऐसे लोगों का? मुझे खुद नहीं समझ आती कि इस तरह के लोगों को आखिर किस तरह का नाम दिया जाए। आप लोगों ने मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।